اچھا یہ علی. تو یہ اچھا وہ یہودی کون ہے بھائی؟ وہ بندہ آنا چاہ رہا تھا، آ جائے. وہ نو مور جہاد کر کے جو آیا تھا پچھلی بار میں. اچھا یعنی مور زائنزم نو مور جہاد، اس طرح کہنا چاہ رہا ہوگا وہ. ٹھیک ٹھیک ہے علی. جی بھائی علی. جی مفتی صاحب، میں اسٹریم چھوڑ کے جانے والا تھا، لیکن میں نے کرسچن صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھی عامر صاحب کی، تو میں اسٹک ہو گیا. اور سوال تو ہے میرا، لیکن میں تھوڑا سا اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک آیت کے اوپر اتنی کمنٹ، مطلب اتنی جرح کری آپ لوگوں نے کہ اگر اس کو ٹیکس میں کنورٹ کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے جتنی بھی یہ کرسچن تھیولوجیکل ہیں، انہوں نے اتنی ہی اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا، اس پہ والیوم بن جائے گا پورا ایک. جی ہاں بالکل. ابھی اس کے اوپر نا حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر کھل کے بات نہیں ہوئی. ابھی صرف ایک اصول کو ہم نے پکڑا تھا جس کو وہ پروو نہیں کر سکے. وہ اصول یہ تھا کہ ہولی اسپرٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ایسے آتے تھے اور اس کے بعد ہمیشہ سب لوگوں کے لیے آئیں گے. ابھی صرف اس ٹیکسٹ کے اوپر اگر ہم یہ چیک کرنا شروع کرتے نا کہ کیا ہولی اسپرٹ ایٹریبیوٹس کے اعتبار سے، کریکٹرسٹکس کے اعتبار سے ان سب چیزوں پر پورا اترتے ہیں، تو وہ ایک بھی چیز پوری نہیں ہونی تھی. مثال کے طور پر وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آ کر تمہیں مستقبل کی باتیں بتائے گا. انہوں نے جو دن کہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو دن جو تہوار منایا جاتا ہے ہولی اسپرٹ کے آنے کا، اس میں کسی جگہ پر بھی فیوچر کی باتیں نہیں کی گئی. یعنی یہ ڈیٹیل انالیسس ہے میں کہ جو اس پروفیسی کے کہنا چاہوں گا اوپر. عامر بھائی کہ چونکہ کرسچن یہاں موجود نہیں ہے اور یہ بات وہاں ہونی ہے، اور جو جتنی ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے، تو اس ٹاپک کو کلوز کریں. علی صاحب آپ کا اگر کوئی اور کوشچن ہے، آپ کا آبزرویشن میرا سوال مفتی صاحب، میرا سوال تھا وہ تو میں صرف کمنٹ کر دیا تھا ایسے ہی. میرا سوال یہ تھا کہ مسجد الاقصیٰ کے بارے میں، جیسے اس وقت جو مسجد الاقصیٰ ہے کمپاؤنڈ ہے، وہاں پر مسجد قبلی بھی ہے اور ڈوم آف دا راک بھی ہے اور بہت ساری مختلف مقدس جگہ ہیں جس سے ملا کر پورا وہ ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے. لیکن قرآن کریم میں جو آیتیں آئی ہیں مسجد الاقصیٰ کے تعلق سے، تو اس وقت تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا جو اس وقت ہسٹوریکل سائٹس وہاں پہ موجود ہیں، جیسے مسجد قبلی ہے، ڈوم آف دا راک ہے. یہ تو بعد میں جو خلفاء آئے ان لوگوں نے ان کی تعمیرات کرائی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی مسجد اقصیٰ کے بارے میں، قرآن میں جہاں جہاں بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، تو اس وقت وہاں پر کیا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے جس وقت قرآن بات کر رہا ہے مسجد اقصیٰ کی، وہ کس ایریا کی بات کر رہا ہے؟ قرآن نے اس جس کو مسجد اقصیٰ کہا ہے وہ پورا کمپلیکس ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم نے مسجد حرام یا حدیث میں مسجد حرام کا لفظ ہے. اب حرم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا تھا؟ مشکل سے یعنی جو ہمارے علاقوں کے اندر چھوٹی مسجد ہوتی ہے اتنا حرم رہا ہوگا. لیکن آج کہاں سے کہاں پھیل گیا. تو کیا آپ ابھی بھی اس پورے حرم کو حرم نہیں مانیں گے؟ ظاہر ہے پورے حرم کو، پورے کمپلیکس کو حرم مانا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور کتنی ہی دور تک کیوں نہ چلا جائے. تو جب قرآن اس کو مسجد کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب مسجد تھی، وہ مسجد تھی. لیکن مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی یعنی جو مسلمان جو مسجد بناتے، بلکہ پہلے سے ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جگہ چلی آ رہی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے تھے، اور وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا اور وہاں پر آپ کو امامت کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر پہلی مسجدوں کا جب ذکر کیا گیا، بلکہ متفق الحدیث ہے کہ جس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے بعد یہ مسجد جو ہے قریباً 40 سال کے عرصے کے بعد یہ تعمیر کی گئی. اب جس طریقے سے بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد منہدم ہوا یا اس کے آثار جاتے رہے، ایسے ہی بیت المسجد جو بیت المقدس ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور وہ پورا کمپلیکس جس طرح حضرت نے کہہ دیا وہ تو وہاں موجود تھی. یعنی کہ جس کو یہودی ہیکل کہتے ہیں، اصل میں وہی مسجد اقصیٰ ہے. ہیکل سلیمانی پر جس کو وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ پورے کمپلیکس پر ہیکل بنانے کا دعویٰ ہے. وہ تو پورے کمپلیکس کا دعویٰ ہے ان کا. جی ہاں جی. تو مسجد اقصیٰ بھی پورا کمپلیکس ہی ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اقصیٰ بھی پورا ہی کمپلیکس ہے، پورا کمپلیکس مسجد اقصیٰ ہے. جی میں وہی پوچھ رہا تھا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اوکے. یہ ایسا ہی ہے، دیکھیں ایسا ہی ہے. السلام علیکم. آج کے حرم میں آج حرم اتنا وسیع ہو چکا ہے، آج کے حرم میں مسجد بلال بھی آ گئی، مسجد ابو بکر بھی آ گئی. مسجدیں تھیں یہ، حضرت ابو بکر کی جو جائے پیدائش ہے وہاں اللہ بنا ہوا ہے. اچھا وہ ان کا گھر تھا، اس گھر کے اوپر مکہ ٹاور ہے. مکہ ٹاور کا جو مسلح ہے وہ ایگزیکٹ وہی لوکیشن ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جائے پیدائش تھی، ان کا مکان تھا، جو ایک زمانے میں مسجد بن گئی تھی. اس کے بعد جب ایکسپینشن ہوا تو اس مسجد کو مسلح بنا دیا گیا. مسجد بلال جو قصر ملکی ہے، یعنی رائل پیلس ہے مکہ میں، وہ مسجد بلال اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے
مدینہ منورہ کے اندر جو ایکسپینشن ہوا تو بہت ساری مساجد حرم مدنی کے اندر آ گئیں. اگر آپ آج جو قریب قریب مساجد تھیں، اور جیسے جیسے آگے ایکسپینشن بڑھتا رہے گا، مثلا ایک عیدگاہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مصلی تھا وہ اس وقت حرم کے میدان میں ہے. اسی طریقے سے سقیفہ بنو ساعدہ ایک تاریخی جگہ ہے، حرم کے میدان میں ہے. تو جیسے جیسے ایکسپینشن ہوگا تو آس پاس کی جو مسجدیں وہ حرم میں شامل ہوتی رہیں گی. تو ایسے ہی اس زمانے میں ہوا کہ مسجد قبلی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ سے کمپلیکس مسجد اقصیٰ ہے. یہ جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 35 ایکڑ کا یہ پورا کا پورا پلاٹ ہے، لیکن کچھ ویب سائٹ پر 144 ایکڑ بھی آ رہا ہے. تو ایگزیکٹ ایریا ہے کیا مسجد اقصیٰ کا؟ یہ میرے علم میں نہیں، اس کو مجھے تحقیق کرنا پڑے گا کہ ایگزیکٹ یعنی 144 کا 35 ایکڑ، یہ مجھے تحقیق کرنی پڑے گی اس تعلق سے. اور یہ بھی کچھ ویڈیوز چل رہے ہیں، مسجد قبلی کو کہا جاتا ہے کہ اصل مسجد اقصیٰ یہ ہے، لیکن ایک یہود کی سازش ہے کہ ڈوم آف دا راک کو وہ مسجد اقصیٰ بتاتے ہیں، لیکن حقیقی مسجد اقصیٰ وہ مسجد قبلی کو بتاتے ہیں. پورا کمپلیکس ہے بھائی، ہمارا دعویٰ پورے کمپلیکس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہو گیا، چلیے شکریہ. اچھا بھائی جلدی جلدی میں لے کر چل رہا ہوں محمد یار حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرا 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے، جمعے کی نماز میں 2 بار اذان کیوں دیتے ہیں؟ عامر بھائی اس ہمارے پاس آپ ہی دوسری سوال کر لوں؟ جی میرا دوسری سوال کر لوں؟ دوسرا کر لیجیے. جی دوسرا سوال یہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، اس کے بعد تو اور کوئی نبی نہیں آئے گی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے گے؟ ٹھیک. جی بھائی عامر بھائی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی حضرت. اچھا یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد کیسے آئیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن چکے ہوئے ہیں. تو اب کے خاتم النبیین کے بعد اگر جملہ انبیاء بھی آ جائیں، جملہ انبیاء بھی، تو وہ سارے کے سارے خاتم النبیین کے انڈر اس طریقے پر آئیں گے کہ آپ کے امتی بن جائیں گے. جملہ کا مطلب ہے سارے انبیاء. جی سارے کے سارے جو انبیاء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اور اس کا ذکر عالم عہد میں جو انبیاء سے عہد لیا گیا تھا سورہ بقرہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب ان کے زمانے میں وہ نبی آ جائے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پیشگوئی کے اوپر متفق طور پر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جس نبی کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمام انبیاء ان کے اوپر متفق ہو جائیں گے. اچھا ایک تو یہ اصولی. دوسری خاص بات یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے، تو آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں جہاں دجال طویل ترین حدیث ہے وہاں 4 مرتبہ نبی اللہ کا ورڈ استعمال کیا. اب یہ اعزازی طور پر نبوت کا منصب تھا، یعنی نبی ہونا کوئی پولیٹیکل نہیں ہے کہ کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو جائے یا ایکس سی ایم ہو جائے یا ایکس آرمی جنرل ہو جائے، بلکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو سر کا تاج بن جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی چھینتے نہیں ہیں. تو منصب اور ٹائٹل کے اعتبار سے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نبی کہتے ہیں، مگر اختیارات اور فرائض منصبی کے اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور یہ اعزازی نام کے طور پر ان کو رکھا ہے. مثال کے طور پر اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی پروونس کا، کسی اسٹیٹ کا کوئی سی ایم ہے، کوئی اپنا چیف منسٹر ہے، تو اگر وہ فیڈرل کی طرف سے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو کال ایز اے سی ایم ہی کیا جائے گا، حالانکہ وہ فیڈرل میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو سی ایم کے طور پر کال اس لیے کیا جائے گا اس کے احترام اور ادب کے طور پر. کیا اس کے فیڈرل کے اندر وہ اختیارات یا وہ اس کی کیپیبلٹیز یا فیچرز رہیں گے؟ نہیں، وہ ان ایکٹیو ہو جائیں گے. اسی طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہہ کر پکارا کیونکہ رسولن الی بنی اسرائیل یا نبیًا ان کا ایک ٹائٹل تھا جو ان کے ساتھ رہے گا. البتہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ بحیثیت ایک امتی کے ہو جائیں گے. اور اس کا ذکر بھی صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے کہ حدیث میں صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کا نزول ہوگا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام اس میں تم میں موجود ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کا جب کہا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، میں تمہارے پیچھے تمہاری قیادت میں نماز پڑھوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بحیثیت امتی کے یعنی پہلی نماز جو وہ پڑھیں گے وہ امام مہدی کی قیادت اور امامت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو باقی کی نمازیں اس میں وہ امامت کریں گے. لیکن پہلے جو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ میں آیا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر. بالکل بالکل ایسے. ٹھیک ہے بھائی.
میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.